اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک دفعہ کا آپ کو میں ذکر بتانے لگا ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا آئیں جلدی میرے ساتھ مل کے جنت میں گھر بنائیں۔ میں نے اس سے کہا اچھا کیسے جنت میں گھر بناتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے آنٹی رابعہ نے بتایا ہے کہ جو بندہ ایک بار 10 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ چلیں میرے ساتھ جلدی کریں، دیر نہ کریں، آپ کوسچن بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آؤ پڑھاؤ مجھے۔ میں نے کیا کہتا چلے میرے پیچھے پڑھے جلدی۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے اس کے پیچھے 10 دفعہ یہ صورت پڑھی تو کہتا ہے مبارک ہو بابا، مبارک ہو، آپ کا بھی جو ہے وہ جنت میں گھر بن گیا، اب آپ کا محل بن گیا۔ چلے اب میں ماما کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ہم سارے مل کے وہاں پر جنت میں رہیں گے، اپنے اپنے گھروں میں۔ ہم سب کے اپنے اپنے جو ہے وہ گھر ہوں گے، بڑے بڑے محل جیسے گھر ہوں گے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا جو کانفیڈنس لیول، جو مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کاش کہ اگر ہم تمام مسلمانوں کا احادیث مبارک پہ بھی ایسا ہی لیول ہونا شروع ہو جائے جو کہ ایک چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، یعنی جو اس نے سنا اس نے اس کو سچ پایا، اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں فرماتا جب تک ہماری اجازت نہ ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور سب کو اس نے 10 دفعہ سورہ الاخلاص پڑھائی اور پھر خوش ہو گیا کہ چلیں اب ہم پوری فیملی ہم اب جنت میں رہیں گے، ہمارے اپنے اپنے جو ہے وہ پیلیسز ہوں گے۔ تو یہ ہے ساری بات۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ حدیث کون سی ہے۔ یہ حدیث 2939 ہے۔ حدیث مبارک ایسے ہے یہ کہ حضرت سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ الاخلاص آخر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ تو اس وقت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اور بھی زیادہ عمدہ عطا کرے گا، یعنی روزانہ 10 دفعہ پڑھنے سے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہم 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو میکسیمم 100 سیکنڈز لگتے ہیں، یعنی 1.5 منٹ کے قریب آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 1.5 منٹ روزانہ سورہ الاخلاص کو دے دیں، 10 دفعہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنا گھر جنت میں بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں۔ آپ کا لیکن اعتماد ہونا چاہیے، آپ کا اعتماد ہے یا نہیں۔ وہ تو جنت میں گھر تو بنے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بنے گا، کیونکہ اس میں اعتماد کی شرط نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہ ہم بنائیں، کیوں نہ ہم پڑھیں۔ ناظرین، سورہ الاخلاص قرآن کریم کی ایسی صورت ہے جو اللہ رب العزت کی پیورٹی، وحدانیت، اللہ رب العزت کی نیچر، اللہ رب العزت کے جاہ و جلال کو بیان کرتی ہے کہ اللہ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، کہیں بھی نہیں، مثال بھی نہیں دی جا سکتی اللہ کی کسی چیز سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایسی شان اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔
نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت جو کوئی 3 بار پڑھے گا تو سمجھ لیں کہ اس نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کا 1/3 ہے، یعنی 1/3 ہے۔ تو 1/3 ہے تو 3 دفعہ پڑھ لی اگر یہ صورت، تو یہ تو پورا قرآن کریم ہو گیا۔ تو یعنی اس کا اتنا ثواب آپ نے، یعنی روزانہ اگر آپ اس 90 سیکنڈ اپنی زندگی کے خرچ کرتے ہیں اور آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت میں گھر بھی بنا لیا اور 3 قرآن کریم سے زیادہ آپ نے پڑھ لیے۔ 3 قرآن کریم سے زیادہ آپ نے پڑھ لیے تو کتنا ثواب۔ کیا ہم یہ ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں کی زندگی میں سوشل میڈیا دیکھنے کا، ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم تو ہے، ہم مختلف مولانا حضرات کی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، یا ڈرامے ہوتے ہیں 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ بھی کتنے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، پتہ نہیں ان چیزوں نے تو ہم لوگوں کا پورا وقت کھا لیا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ ہم اپنے ماں باپ کا حال بھی پوچھ سکیں، اتنا وقت ان میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت میں گھر سے ایک اور بھی واقعہ ریلیٹڈ ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں غار حرا پہ۔ کتنا دور ہے! آپ غار حرا پہ کھڑے ہوں اور ذرا آپ حرم شریف کو دیکھیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، کتنا فاصلہ ہے۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ کھانا لے کے آ رہی ہیں اپنے خاوند کے لیے کہ یہ یہاں پر آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ ناظرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 395، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حدیث مبارک کیا ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے ایک برتن میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں گی۔ یعنی وہ پہاڑ چڑھ رہی تھی، اب تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، پتھروں پہ جو ہے وہ چیزیں، مطلب یہ ہے کہ پہاڑ چڑھ کے آئیں گی۔ اور کیا فرمایا آگے؟ غور سے سنیے، جب وہ آئیں تو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور ان کو خوشخبری دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک گھر قرار دیا ہے جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے پہاڑ اوپر چڑھنا، کتنا اونچا پہاڑ چڑھنا، اور پھر مطلب اپنے خاوند کے لیے، خاوند کی خوشنودی کے لیے یہ کتنی مشقت کی بات تھی۔ تو اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پہ دنیا ہی میں ان کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کا گھر جنت میں جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے، اور آپ کو وہاں پر کسی طرح کی مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ رب العزت نے کتنا اجر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم بد نصیب شاید یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کی بیوی زبیدہ جو کہ بڑی نیک خاتون تھیں، ان کو قرآن کریم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف خواتین رکھی ہوئی تھی جو قرآن کریم کی حافظہ تھیں، اور شفٹیں لگی ہوئی تھی کہ ہمارے محل میں آ کے بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا کرو، اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے میرے محل میں۔ تو جو خواتین چلی جاتی تھی ان کی جگہ پر دوسری آتی تھی اور یہ تلاوت جاری رہتی تھی، اور وہ ان کو پے کرتی تھی پیسے۔ تو ناظرین، اس کے بعد وہ جب گئیں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ حجاج کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا،
تو انہوں نے نہر زبیدہ کے نام سے ایک نہر تعمیر کروائی، جو آج بھی مکہ المکرمہ میں نہر زبیدہ کے نام سے، انہار زبیدہ کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ یہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ انہیں تعمیر کروائی۔ جب وہ فوت ہوئیں تو ایک اپنی سہیلی کے خواب میں آئیں، تو فوت ہونے کے بعد سہیلی نے پوچھا، زبیدہ آپ کے تو بڑے درجات بلند کر دیے ہوں گے، آپ نے تو اتنے نیک کام کیے تھے، قرآن کریم پڑھاتی تھیں اور نہر تعمیر کی تھی، بڑے نیک خاتون ہیں آپ کو، تو اللہ نے تو آپ کو بڑے درجات بلند کیے ہوں گے۔ تو زبیدہ نے کیا فرمایا، غور سے سنیے، آج کی خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے۔ زبیدہ نے فرمایا کہ یعنی ملکہ زبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے میرے یہ نیک اعمال پیش کیے گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زبیدہ میں نے تمہیں اتنی دولت دی ہوئی تھی تو تم نے وہ نہر تعمیر کر دی، تم نے خواتین کو بلا کے قرآن کریم کا وہ درس کرواتی تھی، وہ تو اس لیے تھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت تھی۔ اگر تم ملکہ نہ ہوتی، تمہارے پاس دولت نہ ہوتی، تو تم یہ نیکی نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ البتہ میں تمہیں ایک نیکی کے عوض تمہاری میں بخشش کرتا ہوں، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ایک دفعہ تو بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، تمہارے ہاتھ میں نوالا تھا، اور نوالا تمہارے منہ میں جا رہا تھا، ابھی تم نوالا منہ میں لے کے جا رہی تھی، اتنے میں جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دی، تو اذان کی آواز سنتے ہی، یعنی اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی تم نے وہ نوالا واپس نیچے رکھا، اور اپنا سر کا دوپٹہ تم نے ٹھیک کیا تھا۔ مجھے وہ تمہاری نیکی اتنی پسند آئی تھی کہ میں اس نیکی کے عوض، اس تمہاری ادا تھی، اس کے عوض میں تمہیں بخش دیتا ہوں، تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں، کیونکہ تم نے وہ ایک ایسا کام کیا تھا۔ آج کل کی خواتین ناظرین جن کے گلوں میں دوپٹے ہے ہی نہیں ہیں، کیا وہ یہ نیکی حاصل کر سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا حریص بنائے، جنت کا حریص، گریڈی، جی ہاں بالکل میں یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، نیکی کرنے کا اور جنت کا، ایسا ہمیں ہوس کا شکار کر دے ہمیں، کہ ہم ہوس کریں کہ کاش کہ ہم بھی نیکیوں میں سبقت حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔